ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسے بادشاہ حضرت عمر سلطان رکھتے ہیں۔ وطن سے ہو وفاداری یہی قرآن کہتا ہے، وطن سے ہو وفاداری یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گیسو میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے۔ یعنی ہر مسلمان اپنی دنیا میں مست ہے، ہر مسلمان اپنی دنیا میں مست ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ اپنی دنیا میں مست رہتا تھا، وہی حال ہمارا ہے، اپنی دنیا میں مست ہیں۔ ہر آدمی اپنا الگ ایک اسٹیٹس رکھتا ہے، اپنی الگ رائے رکھتا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ ہے بس وہ صحیح ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ غلط ہیں، وہ خود ٹھیک ہے۔ ہر آدمی کو سامنے والے کی رائے سے اختلاف ہے۔ اگر میں کچھ کہوں تو آپ کو میری رائے سے اتفاق نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں میری بات سے اتفاق نہیں ہوگا، بھلے ہی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں پھر بھی اتفاق نہیں ہوگا۔ تو اختلاف مسلمانوں کی پہچان بن گئی، اختلاف مسلمانوں کی شناخت بن گئی۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف ایک عام سی بات ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو حالات ہیں، کئی ہفتوں سے لوگ اس طرح کا بیان سننا چاہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جائے، مگر جو عقل مند انسان ہے یا جو انسان ایسا ہے کہ جس کی قرآن و حدیث پر نظر ہے، مذہب اسلام پر جس کی نظر ہے، وہ بات کو جڑ سے لے کر چلے گا۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں، اس کے اندر کمی کس کی ہے؟ تو اس کے اندر کمی کسی کی نہیں ہے، کمی میری ہے، آپ کی کمی ہے۔ آپ کے اندر، میرے اندر برائیوں کا ایک انبار ہے، برائیاں بھری پڑی ہیں، اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جھگڑے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہیں، جو ان کے اندر جھگڑے ہیں، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ان جھگڑوں کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کہیں مسلک کے اعتبار سے جھگڑا ہے، کہیں کنبے کے اعتبار سے جھگڑا ہے، کہیں برادری کے اعتبار سے جھگڑا ہے، کہیں کسی وجہ سے جھگڑا ہے۔ لیکن ہمارے اس یو پی کے اندر، یہ جو ہمارا راجیہ ہے اتر پردیش، اس کے اندر خاص طور سے اور پورے ملک بھارت میں عام طور سے مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اس کی وجہ ہے برادرواد۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ برادرواد ہر مسلمان کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ کتنا ہی بڑا دیندار ہو، کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا جاہل ہو، یا کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو، یا کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہو، مگر برادرواد سب کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے۔ ہم تو جب اپنے دینی مرکزوں کو دیکھتے ہیں، دینی مرکزوں کو، میں کھل کر نہیں بتلاؤں گا ورنہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ مخالفت ہی کرتا ہے۔ جب ہم اپنے دینی مرکزوں کو دیکھتے ہیں، دینی مرکز میں تمام چیزیں آ گئیں، تو ہم وہاں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر برادرواد بہت زیادہ گھسا ہوا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاپوڑ شہر کے اندر، میں برادر سے چودھری ہوں، ہاپوڑ شہر کے اندر علماء کے چودھریوں میں دو گروپ بنے ہوئے ہیں، دو گروپ۔ اس کے اندر بھی الگ الگ
گوت ہوتی ہیں الگ الگ، یعنی کوالٹی ہوتی ہیں کہ بھئی اگر چودھری ہے تو اس کے اندر بھی الگ الگ اس کی گوت ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں وہ، اس کے حساب سے بھی اس شہر کے اندر جب میں نے محسوس کیا، میں گھسا تو میں نے یہ دیکھا کہ برادرواد بہت زیادہ گھسا ہوا ہے، بہت زیادہ، ہر آدمی کے دماغ میں برادرواد گھسا ہوا ہے۔ اگر کسی تنظیم کا عہدہ لینا ہے تو اس کے اندر بھی اپنی برادر کے لوگوں کو اور اپنے گود کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر اس کے عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو برادرواد ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، بہت زیادہ گھسا ہوا ہے، اور اختلاف جو ہمارے درمیان ہے، مسلمانوں کے بیچ میں جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کی ایک وجہ یہ جو برادرواد ہے یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری وجہ ہیں، ان کا ذکر الگ موقع پر کیا جائے گا، لیکن آج جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ برادرواد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر برادرواد مسلمان کی نس نس میں گھس چکا ہے، مسلمان کی رگ رگ میں گھس چکا ہے برادرواد، جبکہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو خدا کی اولاد مانتے تھے۔ ایران کے رہنے والے لوگ حبشیوں کو کوا کہتے تھے، اور تو اور عرب کے لوگ عرب والوں کے علاوہ پوری دنیا کو عاجمی یعنی گونگا کہتے تھے کہ یہ سب گونگے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتے۔ ہم لوگ عرب والوں کی نظر میں گونگے تھے، گونگے۔ مگر جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برادرواد ختم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر موقع پر، بہت سارے موقعوں پر اللہ کے نبی نے برادرواد کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہر برادر کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر خاندان اور قبیلے کے اندر اچھوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی برادر میں سارے لوگ اچھے ہوں، سارے لوگ نیک ہوں، سارے لوگ اللہ والے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر برادر میں اگر اچھے ہیں تو برے بھی ہیں۔ تو قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی بھی برادری کے لوگ، کسی بھی برادری کے برے لوگ برا کام کریں، غلط کام کریں، کسی بھی برادری کے گنڈے اور موالی لوگ، کسی بھی برادری کے ظالم لوگ اگر دوسری برادری کے لوگوں پر ظلم کریں تو اس برادری کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی برادری کے برے آدمی کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ لوگ حق کا اور سچ کا ساتھ دیں، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کو دیکھیں اور پھر اس کا ساتھ دیں۔ ایسے موقع پر ہمارے یہاں پر کیا ہے، ہمارے یہاں پر یہ کہ ہماری برادری کا جو آدمی ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی بڑا گنڈا ہو، کتنا ہی بڑا مافیا ہو، کتنے ہی الٹے سیدھے کام کرتا ہو، یا کسی آدمی پر کتنا ہی ظلم کرتا ہو، آج کے زمانے میں لوگ ظالم کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی برادری کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر دوسری برادری کے مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ اب سے کئی سال پہلے ہمارے آس پاس میں، پوری بات نہیں بتلاؤں گا، اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک واقعہ پیش آیا، کسی شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ناجائز طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے اس آدمی کا ساتھ دیا تو کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم تو ساتھ دو گے ہی، تم پانی نہیں بھرو گے تو کون بھرے گا؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر کل تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا تو تمہارے ساتھ سب سے پہلے اور سب سے آگے جو کھڑا ہوا شخص ملے گا وہ میں ہی ہوں گا،
میں انجام کی پرواہ کیے بغیر تمہارے ساتھ بھی اسی طرح سے کھڑا ہوں گا جس طرح سے آج میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمارے یہاں پر برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر ظالم اور مظلوم دیکھا جاتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو، بھلے ہی وہ کسی بھی برادری کا ہو، بھلے ہی وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ اگر مظلوم غیر مسلم ہے اور ظالم مسلمان ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرے اور مظلوم کا ساتھ دے، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، کچھ بھی ہو، تمہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ہے، تمہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے مظلوم کسی بھی برادری کا ہو یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، مگر ہمارے یہاں پر برادرواد ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے، میری کسی سے لڑائی ہو گئی، اب اس نے مجھے گالی بک دی، اس نے مجھے گالی دے دی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ میں وہیں کھڑا کھڑا شور مچا دوں گا، دیکھیو سارے چودھریوں کو برا کہہ رہا، سارے چودھریوں کو۔ یہ جیسے میں نے دیکھا